پہلی خبر لاہور ہائی کورٹ سے آئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، ضمانت کی درخواستیں تھیں عمران خان صاحب کی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات تھے، اور اس سے پہلے بھی بے شمار مقدمات ہیں 9 مئی کے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور بہت سارے سیاسی رہنماؤں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور فوجی عدالت سے کچھ سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور 9 مئی آپ کو معلوم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کا سب سے زیادہ جو ملبہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پہ گرا، اور ایک خاص اس کا ٹارگٹ تھا، اور وہ تھی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب۔ اور اگر 9 مئی واقعتاً اتنا ہی ہوتا، خطرناک اقدام تھا اور واقعتاً جیسے بیان کیا جاتا ہے، تو پھر جس نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، وہ کم از کم ان کو پھر نہ چھوڑا جاتا، ان کو رعایتیں نہ دی جاتی۔ جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، جس نے سیاست چھوڑ دی، اس کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا، نہ اس کو جیل جانا پڑا، نہ اس کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، پرویز خٹک صاحب سے والی پارٹی میں چلے گئے، اور باقی ادھر ادھر چلے گئے، کچھ گھر بیٹھ کے۔ تو وہ تو سامنے ہمارے پاس، اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو نہیں چھوڑا، وہ جیلوں میں ہیں، اور بہت سارے رہنما ہیں جیلوں میں، اور یہ واقعتاً زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہوتا، خطرناک سے خطرناک مقدمہ بھی ہوتا، اگر سزائیں دینا مقصود ہوتا اور فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوتا، تو 6 ماہ کے اندر ان مقدمات کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑتے، عدالتوں میں مقدمات ثبوت پیش کرتے، گواہان پیش کرتے، چلان پیش کرتے، 6 ماہ کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ لیکن چونکہ مقصد صرف یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا گرل کرنا ہے، اور اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا جی۔